اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6. یہ تو متقاضی ہے کہ پورا گھنٹہ گفتگو کی جائے، لیکن اس کے اوپر الگ سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. کیا انبیاء اکرام کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا؟ ایک بھائی نے ڈرتے سوال بھیجا تھا میں چٹ کے اوپر کہ ہمارا تو حساب و کتاب ہونا ہے، کیا نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ تو سر اللہ تو اللہ ہے، باقی تو سب مخلوقات ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں یہ وہ آیت پھر میں نے اس کے ثبوت میں پیش کی تھی. ویسے تو کئی ایک آیات ہیں. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پورا ہی عیسیٰ ابن مریم کی اور اللہ کی گفتگو ہے توحید کے حوالے سے، لیکن یہ سمجھ لیں جڑ جو ہے نا اس عقیدے کی قرآن میں اس آیت کے اندر ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے، جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو. یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا یا نہیں کہا، اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یعنی دونوں کا حساب ہوگا، صرف امتیوں کا نہیں ہونا، پیغمبروں کا. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ پیغمبروں نے پہنچا دیا، امتوں نے قبول نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کے، لیکن پھر بھی حساب و کتاب تو ہونا ہے. اور بلکہ انبیاء کرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہے نا سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس کانٹیکسٹ میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تھے اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا عبداللہ آؤ ہمیں قرآن سناؤ. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی. آپ حضور علیہ السلام کا شوق دیکھیں، سورۃ النساء سٹارٹ ہوئی ہے اور آیت نمبر 41 تک پہنچ گئی ہے. جب یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، یعنی اپنی اس امت کے اوپر. ظاہر ہے اس وقت تو مشرکین عرب ان کے حوالے سے، ویسے تو پوری امت کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا نا تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو. تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے. جن کے خلاف گواہی ہے انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ پتہ کہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ تو پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے، اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہے. جن کی امت سے ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے تو شکایت لگانی ہے. اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو نبی علیہ السلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا کہ میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے، تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیہ کر لیا. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ دنیا میں نہیں دی تھی، اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو
اور وہ کہ اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی اس حوالے سے، اور یہ اغیثنی یا رسول اللہ اس حدیث میں الفاظ ہیں جس کا بیچ انجمن طلباء اسلام بریلویوں کی جماعت ATI، جس کی ابھی باقیات الصالحات وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں رہ گئی ہے، باقی تو پورے ملک سے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم بھی بچپن میں لگایا کرتے تھے اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ یہ پوری حدیث ہے کہ جدو اسی کہیں گے نا تو اللہ نبی کہیں گے میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا، میں نے دنیا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں بات جدھر یہ موجود ہے کچھ اور اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ اور نکال دیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لے لینا ہے وہ لے لو دنیا میں، آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بلکہ پوری حدیث تو اس طرح نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا کو کہا، پھر اپنی پھوپھی کو کہا، ایک ایک رشتہ دار کو۔ وہ سورہ الشعراء کی آیات نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، رسول علیہ السلام نے کہا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، ایک ایک کا نام لیا۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، سب سے جگری رشتہ یہی ہو سکتا تھا نا، جو کچھ لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو بتا گئے۔ بخاری مسلم دونوں میں یوم النحر کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا ہے مسلم شریف میں، اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن آپ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا نا منا کے میدان کے اندر، ایک تو عرفات والا ہے نا، ایک منا والا ہے، وہ بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر، اسے کہا جاتا ہے یوم النحر کا خطبہ۔ وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ مشرکین عرب جو جنگیں لڑنوں کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وہ آئٹریشنز پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا، لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ، آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور عزت اور حرمت والا ہے نا، اسی طرح ایک مؤمن کے لیے دوسرے مؤمن کی جان، مال، عزت، آبرو، حرمت ہے۔ اب خانہ کعبے کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا، لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو نا، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تم کیا جواب دو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔
اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ بات پھر صحیح ثابت ہوئی. جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اسے قبول کیا. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں 80% مسلمان جو ہے نا وہ نان عرب ہے. عرب تو 20% ہے جن کی زبان میں نازل ہوا تھا. اس وقت بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جن کی زبان بائی برتھ عربک ہے لیکن وہ کرسچن ہے. نہیں ہدایت ملی، آج تک نہیں ملی بھی، ان کی زبان کے اندر ہے. اجمیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی. حدیث کی ساری کتابیں آپ کو جو جتنی مین سٹریم کی ہیں یہ سب نان عربک لوگ ہیں. امام بخاری جو ہیں وہ رشیا کے رہنے والے تھے. امام مسلم ایران کے رہنے والے، آج بھی نیشا پور جگہ ہے. امام ترمذی ابو داؤد افغانستان سے. اندازہ کریں آپ، یہ سب لوگ یعنی نان عربک ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے کام لیا ہے. تو یہ بات پوری ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات منوا لی. اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک توحید کی بات پہنچائی نہیں. وہ انکار کر دے گی. عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہیں گے چلو یہ بھی ایک بہانہ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. کیونکہ قرآن میں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنے شد و مد کے ساتھ ہے. سورۃ الاعراف میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ. پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے. تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. اس لیے امت بھی گواہ ہے. حاضر و ناظر نہیں، سرکار گواہ ہے. اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی؟ قرآن کی وجہ سے. اس امت نے تو نہیں دیکھا ہوا نوح علیہ السلام کو، نہ انہیں دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے. ٹھیک ہے، قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے گی یہ امت. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو انبیاء اکرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا، حق قبول کیا یا انکار کیا، اپنے علم کے ذریعے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے، ہم بے خبر تو نہیں تھے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا ہے کہ یہ فرشتے جو حساب کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی حساب و کتاب کا کوئی پابند نہیں ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے میں غائب تو نہیں تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. ہم اپنے علم کے ذریعے خود بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا. اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. کوئی شخص فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. فرشتے ہمارے دل کا حال نہیں جانتے، الا یہ کہ اللہ کبھی مطلع کر دے. اسی لیے وہ مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک غنی یعنی ایک شخص قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا. اب اس سے بڑی کوئی نیکی ہی نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نیکیاں گنوائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتیں دی تھی اس کے اگینسٹ پوچھے گا تم نے کیا نیکیاں کی. اس کے اگینسٹ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی؟ اللہ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. سخی کہے گا میں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا، جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا. اللہ فرمائے گا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، یہی تیرا اجر تھا. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. قرآن کا قاری کہے گا یعنی آپ کے رحمہ اللہ مدّا ذلہ دامت برکاتہم عالیہ شیخ القرآن، ٹھیک ہے، استاذ العلماء، یا اللہ ہم نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا. اللہ فرمائے گا اس لیے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں، تمہاری تعریف کریں، اور دنیا میں ہو چکی. اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں.
اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے انہیں قاری بھی لکھا ہوا ہے، شہید بھی لکھا ہوا ہے اور سخی بھی لکھا ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے اعمال کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی اللہ اور جو بندے کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا یونیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو پکڑ لے کسی معاملے میں، اور کسی کو اس نے نیت کی وجہ سے چھوڑ دے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کی بنیاد پہ، اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے۔ مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر یقین کرے، یہ اللہ اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تولا جانا اس دن یہ شدنی بات ہے، حق بات ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جن کے اعمال اس دن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ ہوں گے اس دن کامیاب۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوئے اس دن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچا لیا اپنے آپ کو خود، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اس سے مراد کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو بھی قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتا، سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اچھا، یہاں پہ بڑی ایک اہم چیز ہے، دنیا میں جو ترازو ہے نا جی، 2 طرح کے ہیں۔ ایک سپرنگ والا بیلنس ہوتا ہے نا، جس میں آپ چیزوں کو تولتے ہیں، اور ایک وہ بیلنس ہوتا ہے جس میں آپ ترازو کے دونوں طرف رکھتے ہیں۔ وہ پلڑوں کا اونچا نیچا ہونا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے بیلنس جس میں آپ ایبسولوٹلی اسی کو چیک کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے کہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں، ایک طرف گناہ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہاں پہ اس والے ترازو کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ایبسولوٹلی اللہ نے کہا کہ نیکیاں تولی جائیں گی، جن کی بھاری نکل آئیں وہ جنتی ہوں گے، پھر گناہ تولے جائیں گے، جس کے ہلکے والا معاملہ ہو گیا، یعنی وہ والا ترازو میں یعنی کوئی اللہ نے لمٹ مقرر کی ہے، اس سے زیادہ ویٹ ہوا اگر گناہوں کا تو پہلے عذاب بھگتے گا تا وقت کہ اس ڈیٹم لیول پہ آ جائے۔ اس طریقے سے یہ وہ ڈیٹم لیول ہے جس سے زیادہ نیکیاں ہوئیں تو اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا۔ یہ اب اللہ کو پتا ہے۔ باقی یہ بات کلیئر ہوگی کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ کسی شخص کی ایک نیکی دوسرے کے لاکھوں نیکیوں کے اوپر بھاری ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سرکمسٹانسز کیسے دیے تھے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شخص جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کا کام کر رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور وہیں پر وہ ایک کونے میں وضو کر کے اپنا پرنا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کا اہتمام نہیں کر سکتا اس تکلیف کی وجہ سے کہ اسے مسجد میں جانے میں مسئلہ ہے، ٹھیکیدار ہلنے نہیں دے رہا۔ اس کی نماز ظہر پڑھنا اور ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا بندہ جو اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے پورا دن اور اٹیچ بات ہے اس کے ساتھ، ادھر جا کے وضو کر کے اسی اے سی والے کمرے میں اکیلے ہی مصلی ڈال کے نماز پڑھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز اور اس مزدور کی نماز برابر ہوگی۔ نہ پاسبل ہی نہیں۔ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ ورنہ تو جو لوگ مکے میں ہیں وہ کہیں جی ہم تو 5 نمازیں حرم میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اتنی نیکیاں مل گئیں، اور جو بیچارہ ادھر غریب ہے
اس کا تو کوئی قصور نہیں، اللہ نے اسے حالات و واقعات ایسے دیے. تو ملٹی نیشنل والے کو تو اللہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے کیوں نہیں جماعت سے نماز پڑھی، تیری تو مسجد بھی ایئر کنڈیشن تھی، اتنی سستی تیری کہ تو نے ادھر ہی مسلح ڈال لیا. اس کا تو سمجھ آتا ہے اس کو حالات و واقعات ویسے نہیں دیے گئے. خوشبو ہے جو عالم میں تیری ہے، گلے چیدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ. تجھ سا کوئی آیا